سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اب افریقہ کی سرزمینوں میں ایک عجیب سی کشمکش کھینچا تانی شروع ہو گئی تھی۔ افریقہ میں ہسپانیہ والوں کا حکمران اور سپہ سالار مونکیٹ جانتا تھا کہ وہ اکیلا خیر الدین باربروسا کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، لہٰذا اس نے بھاری رقوم خرچ کرتے ہوئے افریقہ کے مختلف حکمرانوں کو ملا کر خیر الدین باربروسا کے خلاف ایک قوت کو مضبوط اور مستحکم کرنا شروع کر دیا تھا۔ جن طاقتوں اور قوتوں کو مونکیٹ اپنے ساتھ ملایا ان میں سب سے زیادہ اہم تلمسان کا حکمران ابو ہمو، کوکو شہر کا حکمران ابن قاضی، آدھی قبائل صغرا کا سردار احمد بن قاضی، تیونس کا حکمران مولا حسان شامل تھے۔ یہ سب مل کر ایک طرح سے خیر الدین باربروسا کے خلاف سازش تیار کرنے لگے تھے۔ مونکیٹ پہلے ہی مسلمانوں کا بدترین مخالف تھا۔ تلمسان کا اور تیونس کے حکمران حسان جانتے تھے کہ اگر افریقہ کی سرزمین پر خیر الدین باربروسا نے قدم جما لیے تو ان علاقوں میں ترک اپنے پاؤں جمانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ سارے حکمران نہیں چاہتے تھے کہ اس علاقے میں ترک اپنی طاقت کو مستحکم بنائیں۔ یہ ان مسلمانوں کی انتہا درجہ کی حماقت تھی۔ اگر وہ ترکوں کو خود دعوت دیتے کہ ان علاقوں میں ترکوں کی طاقت اور قوت کو مضبوط کریں تو وہاں رہتے ہوئے ترک بڑی آسانی کے ساتھ ہسپانیہ کے مسلمانوں کی مدد کر سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج ہسپانیہ کی تاریخ مختلف ہوتی۔ دوسری جانب خیر الدین باربروسا بھی بیکار نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اور اس کے سالار دن رات اپنی طاقت اور قوت کو مستحکم بنا رہے تھے۔ بحری بیڑے کو بھی انہوں نے خوب مضبوط کر لیا تھا، اور پھر دشمنوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے خیر الدین باربروسا نے قبائل صغرا کے سردار عبدالعزیز اور بربروں کے سلطان حفصی کو اپنے ہاں دعوت دے دی تھی۔ یہ دونوں خیر الدین باربروسا کے حمایتی اور طرفدار تھے۔ خیر الدین باربروسا ایک روز حسن کروسو، سالیہ، سنان، کاکاد، حسن آغا اور اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ اپنے بحری بیڑے اور ان کے اندر رکھے جانے والے اسلحے اور ضروریات کی دوسری چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا کہ قبائل صغرا کا سردار عبدالعزیز اور بربروں کا سلطان حفصی اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ وہاں پہنچے تھے۔ ساحل پر باربروسا اور اس کے سرداروں نے ان کا بہترین استقبال کیا۔ پھر ان دونوں کو خیر الدین باربروسا اس بحری جہاز میں لے گیا جو اس کے ذاتی استعمال میں رہتا تھا۔ وہاں سب نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پھر گفتگو کا آغاز مسلم قوم کا درد رکھنے والے قبائل صغرا کے سردار عبدالعزیز نے کیا تھا۔ باربروسا کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، باربروسا میرے عزیز بھائی، پہلے تو میں اور حفصی دونوں افریقہ کی سرزمینوں پر دوبارہ اپنے قدم جمانے اور اپنی طاقت اور قوت مضبوط اور مستحکم کرنے پر تمہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی تمہارے سامنے کچھ خدشات بھی پیش کرتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ تم نے اپنے علاقے واپس لے لیے ہیں اور وہاں اپنے قدم بھی جما لیے ہیں، لیکن یہاں جو ہسپانیہ کا حکمران اور سپہ سالار مونکیٹ ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ وہ پہلے ہی حرکت میں آیا ہوا ہے۔ افریقہ کی جو قوتیں اس کی حمایت اور مدد پر آمادہ ہیں ان کے ساتھ وہ ساز باز کر رہا ہے، اور مجھے امید ہے وہ بہت جلد تمہارے خلاف جنگ کی طرح ڈالے گا۔ مجھے اور بربروں کے سلطان کو اس بات کی بھی خوشی ہے کہ تم رات کی تاریکی میں ہسپانیہ والوں کے جزیرے پنون پر حملہ آور ہوئے اور وہاں سے تم نے اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے بہت کچھ حاصل کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ تمہاری بہترین ضرب ہے کہ ایک ہی رات میں نہ صرف یہ کہ تم نے پنون کو اتھل پتھل کر کے رکھ دیا، بلکہ مونکیٹ کی توجہ پنون کی طرف کر کے اس کی غیر موجودگی میں اپنے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اب اس موقع پر میں تم سے کہوں گا کہ یہاں اپنی طاقت اور قوت کو اتنا مضبوط اور مستحکم کرو کہ افریقہ کی سرزمینوں پر تم سے ٹکرانے والی قوتوں کی حالت ایسی ہو جس طرح سمندر کی موجیں ساحلی چٹانوں سے ٹکرا کر واپس لوٹ جانے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبدالعزیز رکا، پھر بڑی عقیدت سے وہ باربروسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے عزیز، جہاں تک میرا اور حفصی کا تعلق ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب بھی دشمن قوتیں تمہارے ساتھ ٹکرانے کی ابتدا کریں گی، میں اور حفصی پہلے ہی اپنے عساکر لے کر تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ والوں کو ان سرزمینوں سے نکال دیا جائے اور یہاں ترکوں کا بہترین اور مستحکم مستقر بنایا جائے۔ ہسپانیہ والوں نے پہلے ہی مسلمانوں کو ہسپانیہ سے نکال باہر کیا ہے۔ اگر وہ ہسپانیہ سے نکل کر افریقہ کی سرزمینوں پر بھی قابض ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی اس سے بڑھ کر کوئی بدبختی اور بے ہمتی کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے اپنے قبیلے کی حالت یہ ہے کہ وہ 2 حصوں میں بڑھ چکا ہے۔ قبیلے کے دوسرے سردار احمد بن قاضی نے کچھ لوگوں کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا رکھا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ عنقریب میں صغرا قبائل کو متحد اور ایک کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔
میں اور حفصی اس موقع پر آپ کو یہ یقین دلانے کے لیے آئے ہیں کہ افریقہ کی زمینوں میں میرے بھائی تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حالات برے ہوں یا اچھے، ہمارے حق میں ہوں یا مخالف، ہر موقع پر چھاتی تان کر تمہارا ساتھ دیں گے اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہاری حمایت اور تمہاری مدد کریں گے۔ عبدالعزیز کے ان الفاظ پر جہاں خیر الدین باربروسا کے سارے سالار خوشی کا اظہار کر رہے تھے، وہاں خیر الدین کے چہرے پر بھی ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ عبدالعزیز کی اس نے پیٹھ تھپتھپائی، پھر کہنے لگا، عبدالعزیز، میری پوری کوشش ہوگی کہ ہسپانیہ والوں کو افریقہ کی سرزمین سے نکال باہر کیا جائے۔ خیر الدین باربروسا یہیں تک کہنے پایا تھا کہ عبدالعزیز کے بجائے اس بار بربروں کا سالار حفصی بول اٹھا، باربروسا میرے عزیز، ایک اور خطرہ بھی ہمارے سروں پر منڈلا سکتا ہے۔ مونکیڈ کی سربراہی میں جو طاقتیں اور قوتیں متحد ہیں اور ان کے خلاف کامیابی حاصل کر کے انہیں مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تب بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہمارے سروں پر لہرائے گا۔ اس خطرے کو روکنے کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ خیر الدین نے بڑے غور سے حفصی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے محترم، آپ کا اشارہ کس خطرے کی طرف ہے؟ بربروں کے سلطان حفصی نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، خیر الدین میرے عزیز، اگر ہم تینوں قوتیں مل کر افریقہ کی ان سرزمینوں میں مونکیڈ اور اس کے حواریوں کو شکست دے کر پسپا ہونے پر مجبور کر دیں تو ہمارے لیے اس سے بھی بڑا خطرہ اٹھ کھڑا ہوگا، اور وہ ہسپانیہ کے بادشاہ چارلس کی طرف سے ہوگا۔ اگر چارلس اپنی ساری طاقت اور قوت کے ساتھ سمندر میں اپنے بحری بیڑے کو حرکت میں لائے تو کیا ہم اس کی اس اندھی قوت کے سامنے بند باندھنے میں کامیاب ہوں گے؟ یہاں تک کہنے کے بعد بربروں کا حکمران حفصی رکا، پھر اپنے سلسلہ کلام کو بڑھا رہا تھا۔ باربروسا، تم بھی جانتے ہو اور ہم بھی اس سے آگاہ ہیں کہ ترکوں کے پاس اس وقت کوئی بڑا بحری بیڑا نہیں ہے جسے حرکت میں لا کر یورپ کی طاقتوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ لہٰذا اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ جو بھی قدم اٹھایا جائے سوچ سمجھ کر اٹھایا جائے۔ بہرحال میں اپنی طرف سے بھی تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی تم فیصلہ کرو گے ہم تمہارے ہر فیصلے کی تائید کریں گے اور تمہارے ساتھ مل کر یورپی طاقتوں کو یہاں سے بھگانے میں مددگار اور معاون ثابت ہوں گے۔ جہاں تک چارلس کا تعلق ہے، وہ انتہائی متعصب قسم کا نصرانی حکمران ہے۔ تم جانتے ہوگے کہ تخت نشینی کے وقت اس چارلس نے قسم کھائی تھی کہ وہ کسی شخص کو ترک مذہب پر مجبور نہیں کرے گا، لیکن پاپائے روم نے اسے اس قسم سے آزاد کر دیا۔ اب اسی چارلس نے اپنے عہد کو توڑتے ہوئے ہسپانیہ کے اندر مسلمانوں کا ناطقہ بند کر رکھا ہے۔ وہ اس کے مظالم اور ستمگری کی آگ کا شکار ہیں۔ حفصی جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں باربروسا کہنے لگا، محترم حفصی، جو کچھ تم نے کہا ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ہم ہر قوت سے ٹکرائیں گے۔ اور پھر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر چارلس نے ہسپانیہ کی ساری قوت کو ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہا تب بھی ہم سمندر کے اندر سینہ سپر ہو کر اس کے سامنے آئیں گے۔ دشمن پر ضرب لگانے کے لیے جو ہم نے پہلا لائحہ عمل طے کرنا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ فی الحال افریقہ کے اندر جو ہسپانیہ کی طاقت ہے اسے میں نظر انداز کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم ٹیونس کے حکمران مولا حسان کے خلاف حرکت میں آئیں اور اسے اپنی ضرب کا نشانہ بنائیں، اس لیے کہ حسان وہ پہلا شخص ہے جو سب سے بڑھ چڑھ کر ہسپانیہ والوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ اگر ہم اس کے علاقوں پر قابض ہو جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہمارے لشکریوں کی تعداد کافی ہو جائے گی، بلکہ ایک وسیع علاقہ ہمارے ماتحت ہو جائے گا اور ہم اپنی عسکری اور بحری قوت کو مزید مستحکم اور مضبوط کر کے بہتر بندرگاہوں میں لنگر انداز کر سکیں گے۔ باربروسا کی اس تجویز سے بربروں کے سلطان حفصی اور صغرا قبائل کے سردار عبدالعزیز نے اتفاق کیا تھا۔ پھر تینوں نے بڑی رازداری کے ساتھ ٹیونس کے حکمران حسان پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنی لائحہ عمل کو آخری شکل دے دی تھی۔ پھر وہ اس بحری جہاز سے نکلنے ہی والے تھے کہ ایک چھوٹی سی کشتی بحری جہاز کے قریب آ کے لگی۔ اس میں سے 3 آدمی نکل کر جہاز میں داخل ہوئے۔ خیر الدین باربروسا، عبدالعزیز، سلطان حفصی اور خیر الدین باربروسا کے سارے سالاروں نے ان کا استقبال کیا۔ آنے والے ان جوانوں میں سے کوئی خیر الدین باربروسا کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ خیر الدین نے انہیں مخاطب کرنے میں پہل کی، میرے عزیزو، کہ تم ہمارے لیے کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہو۔ خیر الدین باربروسا کا انداز بتاتا تھا کہ وہ جو تینوں جوان آئے ہیں وہ اس کے اپنے آدمی یا مخبر تھے۔ خیر الدین کے پوچھنے پر ان میں سے ایک بول پڑا، امیر، ہم اچھی خبر ہی لے کر آئے ہیں۔ ہسپانیہ میں عرب سردار کعب بن عامر اور سعد بن سلامہ نے کچھ بے بس اور مظلوم مسلمانوں کو ساحل سمندر پر ماہی گیروں کی جھونپڑیوں میں جمع کر رکھا ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں نکالنے کا اہتمام کریں گے۔ خیر الدین باربروسا کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا۔ پھر حسن کروسو کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، حسن کروسو میرے عزیز، میں چاہوں گا
کہ جس مہم کو ابھی تھوڑی دیر ہم نے آخری شکل دی ہے، اس مہم سے پہلے تم اور کاکاد دونوں ہسپانیہ کے ساحل پر جمع ہونے والے مظلوم مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کا اہتمام کرنا۔ اس کے لیے تمہیں مناسب جہاز اور کشتیاں مہیا کی جائیں گی۔ خیر الدین باربروسا رکا، اس کے بعد وہ سلسلہ کلام جاری رکھے ہوئے تھا۔ حسن کروسو اور کاکاد، جو کچھ اب میں کہنے لگا ہوں غور سے سننا۔ ٹیونس پر حملہ آور ہونے کا جو لایہ عمل طے کیا ہے وہ تم سن چکے ہو، اور یہ مہم ہمارے لیے بڑی اہمیت بلکہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ اس مہم کو میرے خداوند نے چاہا تو ہر صورت میں کامیاب اور کامران بنائیں گے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ حسن کروسو، تم اور کاکاد دونوں ہسپانیہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ میں چاہوں گا کہ آنے والی شب کو تمہیں ہسپانیہ کے ساحل پر ہونا چاہیے، اور مناسب وقت پر ان بے بس مسلمانوں کو لے کر تم اپنے جہازوں اور کشتیوں کو لے کر کوچ کر جانا۔ اس کام میں تاخیر پسند نہیں کروں گا، اس لیے کہ ٹیونس کی مہم سے پہلے ہسپانیہ کے مسلمانوں کو نکالنے میں مجھے دو طرح کی مدد ملے گی۔ اول یہ کہ ٹیونس کی مہم میں تم دونوں کی ضرورت محسوس کروں گا۔ دوم یہ کہ جن مسلمانوں کو ہسپانیہ سے نکال کر افریقہ لایا جائے گا، یقیناً ان میں جوان مرد بھی ہوں گے، وہ چونکہ اہل ہسپانیہ سے نالاں اور ان سے انتقام لینے پر تلے ہوئے ہوں گے، لہٰذا ایسے لوگوں کو معقول معاوضے پر ہم اپنے لشکر میں شامل کریں گے، اور آنے والی جنگوں اور مہموں میں وہ ہمارے لیے انتہا درجہ کے سودمند ثابت ہوں گے۔ اب بتاؤ اس سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ خیر الدین باربروسا رکا تو لمحہ بھر کے لیے کاکاد اور حسن کروسو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر حسن کروسو کہنے لگا، امیر آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ جب آپ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ مجھے اور کاکاد کو ٹیونس کی مہم شروع کرنے سے پہلے ہسپانیہ سے مسلمانوں کو نکالنا ہے، تو پھر یہ فیصلہ آخری ہے۔ خداوند نے چاہا تو میں اور کاکاد آج ہی اس مہم پر روانہ ہوں گے اور آپ کے لیے اچھی خبر لے کر آئیں گے۔ کہتانی قبیلے کا سردار کعب بن عامر ایک روز اپنی دونوں بیٹیوں معاذ اور نابیل، بیٹے مغیرہ بن کعب اور بیوی میسونہ کے ساتھ صبح کا کھانا کھا کر فارغ ہوا۔ تب مغیرہ بن کعب اپنی دونوں بہنوں معاذ اور نابیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آج میں تم دونوں کے ساتھ گھڑ دوڑ کے لیے نہیں جا سکوں گا، تم دونوں بسیط کے ساتھ چلی جاؤ۔ اس پر کمرے سے نکلنے کے لیے معاذ اور نابیل دونوں اٹھی تھیں کہ اپنے سامنے بیٹھے اپنے باپ کو مخاطب کر کے مغیرہ بن کعب کہنے لگا، پدر محترم، آج رات ہماری حویلی میں ہلچل کیسی تھی؟ میں تو اس وقت سو چکا تھا۔ میں نے ایک بار ارادہ تو کیا تھا کہ اٹھ کر دیکھوں کہ کیا معاملہ ہے اور آپ سے ملوں، لیکن مجھے نیند آ رہی تھی لہٰذا میں سو گیا۔ جواب میں کعب بن عامر اپنے بیٹے مغیرہ بن کعب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بیٹے، افریقہ سے کچھ معزز مہمان آئے تھے، وہ تھوڑی دیر ہماری حویلی میں ٹھہرے، انہی کی وجہ سے تمہیں وہ ہلچل محسوس ہوئی ہوگی، پھر وہ چلے گئے۔ مغیرہ بن کعب نے ایک جستجو کے انداز میں پوچھا، افریقہ کے ساحل سے ہمارے پاس کون آئے تھے؟ کہ ہمارے وہاں کچھ جاننے والے ہیں؟ اس پر کعب بن عامر پھر اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بیٹے، افریقہ سے ہمارے ہاں رات کے وقت خیر الدین باربروسا کے دو اہم ساتھی حسن کروسو اور کاکاد آئے تھے۔ حسن کروسو کا نام سن کر معاذ چونکی تھی، اس کے قدم رک گئے، دروازے کی طرف بڑھنے کی بجائے وہ مڑی تھی، پھر اپنے بھائی اور باپ کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے ایسا کرنے پر اس کی بڑی بہن نابیل بھی اس کے پاس آن کھڑی ہوئی تھی۔ پھر معاذ بڑی جستجو کے انداز میں اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، پدر محترم، آپ نے کیا کہا؟ رات کے وقت ہماری حویلی میں خیر الدین باربروسا کے ساتھیوں میں سے حسن کروسو اور کاکاد آئے تھے۔ مسکراتے ہوئے کعب بن عامر نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ہاں بیٹی، وہ دونوں آئے تھے۔ شکایت اور شکووں بھرے انداز میں معاذ کہنے لگی، بابا، خیر الدین باربروسا کے دو آدمی یہاں آئے اور آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ بابا، وہ ایسے لوگ ہیں جن سے مل لینا بھی ایک سعادت ہے، کاش آپ نے ہمیں جگا دیا ہوتا اور ہم ان سے مل لیتے۔ کیا وہ اس وقت ہماری حویلی میں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ کعب بن عامر سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا، میری بیٹی، میں نے تو ان سے بہت کہا کہ وہ ہماری حویلی میں قیام کریں، مجھے خدمت کا موقع دیں، لیکن وہ دونوں نہیں مانے۔ ہماری بستی کا چرواہا منظر بن زبیر بھی ان کے ساتھ تھا، اس لیے کہ وہ ابن زبیر کے پرانے جاننے والے ہیں۔ پھر وہ ابن زبیر کے ساتھ یہاں سے چلے گئے۔ میرے خیال میں اس کے ہاں ان دونوں نے قیام کیا ہوگا۔ معاذ چونکی اور اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو کیا میں منظر بن زبیر کے ہاں جا کر ان سے مل لوں؟ کعب بن عامر مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹی، اس سلسلے میں تمہیں مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ مل لو، وہ ملت کے ایسے مجاہد ہیں جن سے ملاقات کرنا واقعی ایک سعادت ہے۔ معاذ شاید دیر نہیں کرنا چاہتی تھی، اپنے باپ کے ان الفاظ کا کوئی جواب نہ دیا، بڑی تیزی سے مڑی اور پھر صحن میں آ کر وہ بھاگتی ہوئی استبل میں جا رہی تھی۔ اس کی بڑی بہن نابیل اس کے پیچھے پیچھے تھی۔
ایک طرف سے بسیط بھی وہاں آ گیا۔ اس نے جلدی جلدی گھوڑوں پر زینیں ڈالیں، پھر تینوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور حویلی سے نکل گئے۔